كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم۔ آج کے سیشن کی ابتدا ہم کریں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 199 اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی آج ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ثم سے ہو رہی ہے۔ ثم ایک حرف عطف ہے مبنی علی الفتح، مطلب یہ ہے کہ میم کے اوپر زبر ہے۔ لا محل لہ من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ یہ منصوب ہے، نہ یہ مرفوع ہے، نہ یہ مجرور ہے، نہ یہ مکسور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عامل کا عمل نہیں ہے، نہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، نہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، نہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا محل لہ من الاعراب۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف عطف ایک فا ہے، ایک واو ہے، ایک ثم ہے۔ افیضو اس سے پہلے یہ فعل گزرا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ 3 حرف ہیں، ایک فا ہے، ایک الف ہے اور ایک ضاد۔ اور الف جو ہے وہ حروف علت میں سے ہے، کبھی وہ یا سے بدلتا ہے، کبھی واو سے بدلتا ہے، تو فاضا بھی ہو سکتا ہے، فیاضا بھی ہو سکتا ہے، فواضا بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب یہ باب فعال میں جاتا ہے تو یہ بنتا ہے افاضا، اصل میں تھا افیاضا، تو وہاں پہ اعلال واقع ہوا۔ اعلال کا مطلب یہ ہے کہ حروف علت ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ افیاضا میں یا کے اوپر جو زبر ہے اس نے شفٹ کیا فا پہ، تو اس کو کہتے ہیں الاعلال بالحرکہ، یعنی حرکت کے ساتھ اعلال ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حرف علت تھا، اس پہ ایک حرکت تھی، وہ حرکت شفٹ ہوئی حرف صحیح پہ۔ تو اب چونکہ یا کی زبر فا پہ شفٹ ہوئی ہے تو یا کا ما قبل اگر مفتوح ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو، تو پھر پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یا کو الف سے بدل دیں، کیونکہ الف کو زبر سے مناسبت ہے۔ اب جب آپ نے یا کو الف سے بدلا تو یہ ایک اور اعلال ہوا، اس کو کہتے ہیں الاعلال بالقلب، یعنی اب تو یہاں پہ حرف ہی چینج ہو گیا، یا کو آپ نے الف میں بدل دیا تو یہ بن گیا افاضا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ کلمہ کیا تھا اور پھر کیا بن گیا، اس کی شکل چینج ہوئی۔ ابھی جب آپ اس کو فعل مضارع میں لے کے جائیں اور جمع مخاطب کا صیغہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کو پڑھیں گے تفیضون۔ اب تفیضون کو آپ امر میں چینج کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس باب سے ہے۔ تو یہ فعل باب افعال سے ہے، اور افعال میں فعل ماضی ہوتا ہے افعل، فعل مضارع ہوتا ہے یفعل، اور فعل امر ہوتا ہے افعل۔ تو
اگر اس کو آپ واحد مذکر غائب کریں گے تو پھر افاد یفید افید بنے گا، اور اگر جمع مذکر مخاطب میں اس کو لے کر جائیں گے تو پھر تفیدون بنے گا افیدو۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، فعل امر ہے لیکن جملہ ہے فعل اور فاعل کے ساتھ۔ یہ کس پہ معطوف ہے؟ اذکروا پہ، جو پچھلی آیہ مبارکہ میں تھا اس پہ یہ معطوف ہے۔ من حرف جر ہے، اور حیث اس کو کہتے ہیں ظرف مکان، ضمہ پہ مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے من، اور جار اور مجرور من حیث یہ متعلق ہیں کس فعل کے ساتھ؟ افیضو فعل امر کے ساتھ۔ فاضا یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور اس کے جو اصلی شکل تھی اور اب کی جو شکل ہے اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ الناس یہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ سین کے اوپر پیش ہے، اور یہ جو پورا جملہ بنا نا افاد الناس فاعل کے ساتھ فعل کے ساتھ، تو یہ محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے ظرف آیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ظرف جو ہے یہ مضاف ہو کے آتا ہے تو اس کے بعد کا جملہ محلاً مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کریں۔ اس میں جو پہلا کلمہ ہے ثم، اس کا مطلب ہے پھر۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افاد یفید افادتاً اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے گروہ کی شکل میں نکلنا، جتھوں کی شکل میں کسی جگہ سے روانہ ہونا، نکلنا، اس کو کہتے ہیں افاضہ۔ گروہ درد گروہ، کسی جگہ سے رخت سفر باندھنا، نکلنا۔ تو چونکہ یہ امر ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ پھر تم روانہ ہو جاؤ، گروہ کی شکل میں نکلو۔ من حیث، من کا مطلب سے، حیث ظرف ہے یعنی جگہ، وہاں سے جہاں افاد الناس لوگ روانہ ہوئے، تو جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں گروہ کی شکل میں، پھر وہاں سے تم نکلو۔ واستغفروا اس میں واو حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ، واو کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں لا محل لہ من الاعراب۔ واستغفروا، استغفر یستغفر استغفار، یہ باب استفعال ہے۔ اس کے جو ثلاثی مجرد ہیں وہ 3 حرف ہیں، غین فا را، غفرہ، جس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں، جیسے غفور ہے، غفار ہے، مغفرت ہے۔ تو اس کو جب آپ باب استفعال میں لے کے جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے استغفر۔ یہ الف سین اور تا جو آپ لگاتے ہیں نا، یہ زائد 3 حروف، تو ان کا معنی کسی شے کو طلب کرنا ہوتا ہے، تو جو مصدر کے اپنے معنی ہوتے ہیں اس کو طلب کرنا، یعنی غفر کا مطلب مغفرت، تو الف سین تا لگایا بن گیا مغفرت طلب کرنا۔ استغفروا یہ باب استفعال میں امر کا صیغہ ہے، تو اس کو آپ کہیں گے یہ فعل امر ہے، مبنی ہے علی حذف النون، نون اس کا گرا ہوا ہے چونکہ اس کا جو مضارع تھا وہ افعال خمسہ میں سے، اور واو جو ہے یہ فاعل کی ہے، یعنی ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور الف آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا واو کے بعد، اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ، یعنی اس الف کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پہ نون اعرابی کو گرا دیا گیا ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، یعنی ہاں کے اوپر زبر ہے، زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفعول به ہے۔ تو اب یہ پورا ایک جملہ بنانا استغفر اللہ، ہاں، تو یہ پورے کا پورا جملہ اپنے فعل فاعل اور مفعول به کے ساتھ، یہ معطوف ہے پیچھے آنے والے
آیا مبارکہ میں جو جملہ تھا اذکرو، اس کے اوپر ان اللہ غفور الرحیم، ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے، اس کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، اور اللہ اس کا اسم ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، کیونکہ انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ غفور اس کی خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور رحیم اس کی دوسری خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ یہ جو پورا جملہ ہے ان اللہ غفور رحیم، تو اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافی ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ واستغفروا، اور مغفرت طلب کرو اللہ سے معافی مانگو، ان بے شک اللہ معاف کرنے والا، غفور فعول کے وزن پہ، یعنی بہت معاف کرنے والا، رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا جو شروع سے ترجمہ ہے وہ کیا بنے گا؟ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور ہمس کہلاتے تھے، یہ عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ آج کے سیشن کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔